نکاح کی تیاریاں زوروں شور سے تھیں۔ اتنی جلدی اتنا انتظام کرنا کہاں آسان تھا۔ عثمان بھی ہمنا کے ساتھ وہاں آ چکا تھا، سالار اور جنت بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سب لوگ غموں کے بعد آنے والی ان خوشیوں سے بہت خوش تھے، لیکن جس کی وہ خوشیاں تھیں اسے تو کسی چیز سے سروکار ہی نہیں تھا۔ آج ہی جنرل شہید اور ان کی اہلیہ نکاح کا جوڑا لے کر ان کے گھر آئے تھے۔ آئمہ بیگم تو وانیہ کے صدقے واری جا رہی تھیں اور دور کھڑا میڈی مسکراتی نگاہوں سے وانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وانیہ نے نگاہیں اٹھا کر اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا، جو آج بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے اور بازوں کو کونی تک فولڈ کیے بہت ہی زیادہ خوبرو لگ رہا تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس عربی شہزادے جیسا حسن رکھنے والے کا مقدر ہونے پر رشک کرتی۔ تم صرف میری ہو افغان جلیبی، یہ پری بس اپنے جن کی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات۔ راگا کے الفاظ وانیہ کے کانوں میں پڑے تو اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ایکسکیوز می۔ فون بجنے پر میڈی نے آہستہ سے کہا اور وہاں سے باہر چلا گیا۔ کچھ سوچ کر وانیہ بھی وہاں سے اٹھی اور زرش کو واش روم جانے کا کہہ کر میڈی کے پیچھے آئی تھی۔ سنیے، وانیہ کی آواز پر میڈی فون بند کر کے مڑا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ جی سنائیے، میرے تو کان تڑپ رہے ہیں آپ کو سننے کے لیے، میڈی نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تو وانیہ کنفیوز ہو کر اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، وانیہ نے سر جھکا کر سہمتے ہوئے کہا، لیکن دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو اسے کچھ ہمت ملی۔ آپ میرے بابا کو اس رشتے سے منع کر دیں، آپ ان سے کہیں کہ آپ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے، میں اپنے بابا کو منع کر کے ان کا مان نہیں توڑ سکتی۔ وانیہ کی پوری بات سننے کے بعد وہ لب صرف مسکرائے۔ ٹھیک ہے، میں منع کر دیتا ہوں۔ وانیہ نے نگاہیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو اب ایک سگریٹ سلگا کر ہونٹوں کے ساتھ لگا چکا تھا۔ لیکن ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ وانیہ پل بھر کو گھبرائی۔ تمہیں مجھے اس انکار کی وجہ بتانی ہوگی، وہ بھی بالکل سچ۔ اب وانیہ کا سر مکمل طور پر جھک چکا تھا اور پلکیں بھی نم تھیں۔ وہ میں دیکھو، اگر سچ بتاؤ گی تو ہی میں اس رشتے سے انکار کروں گا۔ وانیہ کا ہچکچاتا دیکھ کر وہ پھر سے بول اٹھا تو وانیہ کی بے بسی کی انتہا ہو گئی۔ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، وانیہ نے روتے ہوئے اسے بتایا۔ نام کیا ہے اس کا؟ ایک اور سوال وانیہ کی جان کا وبال بنا۔ یہ میں نہیں بتاؤں گی، بس اتنا ہی کہوں گی کہ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، صرف وہ ہی میرے جسم و جان کے مالک ہیں، میرا وجود ان کی امانت ہے اور میرے مرنے تک بس ان کی امانت رہے گا۔ وانیہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آگ تھی جسے دیکھ کر میڈی مسکرایا۔ انٹرسٹنگ۔ میڈی نے ایک ادا سے وہ سگریٹ اپنے ہونٹوں سے ہٹایا اور پیر کے نیچے دے کر کچل دیا۔ اتنی شدت والی محبت ہے آپ کو جس سے وہ تو بہت خوش نصیب ہوگا، اس نے وانیہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا، جبکہ وانیہ اس سے دور ہوئی اور اپنا سر پھر سے جھکا گئی۔ اب آپ اس رشتے سے منع کر دیں گے نا؟ وانیہ نے بہت امید سے پوچھا تو وہ مغرور حسن کا شہزادہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ کر دوں گا، شکریہ، وانیہ نے بس اتنا ہی کہا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ ان دو آنکھوں نے اس کی نظروں سے اوجھل ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ عثمان سالار کے پاس اس کے آفس آیا۔ وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ کیا ہوا بابا، سب ٹھیک ہے نا؟ عثمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ سب ٹھیک ہے بیٹا، بس یہ میڈیا والے اور ان کے سوالات۔ اتنے سال گزر گئے سالار، لیکن آج بھی وہ ایک واقعہ میرے سامنے ہزاروں سوالوں کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے۔ سالار نے عثمان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فکر مت کریں بابا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس کچھ وقت، پھر وہ قاتل خود آپ کی بے گناہی ثابت کرے گا، وعدہ ہے میرا۔ عثمان نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ سالار، تم کہتے ہو تمہیں خادم پر شک ہے، لیکن اگر یہ سب خادم نے کروایا ہوتا تو وہ اشال اور سعد کو کیوں ٹارگٹ کرتا؟ وہ ان کی جگہ مجھے بھی تو مروا سکتا تھا۔ عثمان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ فکر مت کریں بابا، بغیر ثبوت کے میں اس شخص پر کوئی سوال نہیں اٹھاؤں گا۔ آج کل عوام کا فیورٹ بنا ہوا ہے اور اس پر کیچڑ اچھال کر میرا اپنا دامن گندا ہوگا۔ عثمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ سالار واقعی میں ایک عقل مند سیاستدان تھا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے سالار؟ عثمان نے اسے طائرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا کسی مصیبت میں پھنسے۔ وقت آنے پر بتاؤں گا ڈیڈ، ابھی بس اتنا کہوں گا کہ مجھ پر بھروسہ رکھیں اور فی الحال گھر چلتے ہیں، کیونکہ آپ کی بہو کو 3 بجے ہانیہ وانیہ کے نکاح کی شاپنگ کروانی ہے، اس کا ناراض ہونا افورڈ نہیں کر سکتا۔ سالار کی بات پر عثمان کہکا لگا کر ہنس دیا۔
یہ تو سچ کہا تم نے سالار، عورت کا ناراض ہونا بہت ہی مہنگا پڑتا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ تمہاری ماما ناراض ہو جائیں گھر چلتے ہیں۔ سالار نے بھی مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور وہ دونوں اٹھ کر گھر کی جانب چل دیے۔ چلو ایمان، یہ کھانا کھاؤ پورا، معراج اپنے ہاتھ سے نوالا ایمان کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا جو پورے برے منہ بنا رہی تھی۔ نہیں بس ملنگ، فل ہو گئی ہوں اب، ایمان نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ آج کل وہ بہت خوش رہنے لگی تھی، وجہ بس معراج کا اس کے پاس ہونا اور عرفان کا گھر سے باہر ہونا تھا۔ نہ جانے عرفان کہاں تھا، لیکن جہاں بھی تھا ایمان کے لیے اچھا ہی تھا۔ ملنگ، تمہیں پتہ ہے نیکسٹ ویک میرا برتھ ڈے ہے، ویسے تو مجھے کبھی کسی نے برتھ ڈے پر گفٹ نہیں دیا، لیکن تم مجھے کیا دو گے؟ ایمان تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ معراج کے پوچھنے پر ایمان سوچ کے عالم میں ڈوب گئی۔ ٹیڈی بیئر، اتنا بڑا سا کہ میں حیران رہ جاؤں۔ معراج نے ہاتھ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ پاگل نہیں لارا، کوئی ٹیڈی بیئر؟ ایمان نے فوراً ہی اپنا منہ بسورا۔ پچھلے 1 مہینے سے اپنے ملنگ کو لاڈ دکھا دکھا کر وہ اس کی محبت اور توجہ کی بہت عادی ہو چکی تھی۔ معراج کی محبت نے اسے احساس کمتری کا شکار لڑکی کو لاڈلی سی شہزادی بنا دیا تھا۔ معراج بیٹا، آپ کے ماموں آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ایمان معراج کو کچھ کہتی، وہ دونوں ہی ملازم کی آواز پر چونکے۔ آتا ہوں۔ معراج اتنا کہہ کر اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا، لیکن ایمان بھاگ کر اس کی کمر سے چپک گئی۔ معراج ٹھٹک کر رک گیا۔ تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جا رہے نا ملنگ؟ پلیز مجھے مت چھوڑ کر جانا، اگر ماموں کے ساتھ جانا ہے تو مجھے بھی لے جاؤ، لیکن مجھے مت چھوڑنا۔ خود پر مضبوط ہوتی ایمان کی پکڑ اور اپنی کمر پر اس کے آنسو محسوس کر کے معراج نے اسے اپنے سامنے کیا اور بہت نرمی سے اس کے آنسو پونچھے۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ معراج نے نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے اور باہر ہال میں موجود وجدان کے پاس آیا، جس نے معراج کے وہاں آتے ہی اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ جانتا ہوں کہ تم ناراض ہو مجھ سے، لیکن یقین جانو تم سچ سے واقف نہیں ہو۔ وجدان نے اسے کندھوں سے تھام کر کہا تو معراج نے بے رخی سے اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیے۔ سچ ابھی تو واقف ہوا ہوں، اتنے عرصے سے آپ نے اور بڑے بابا نے اندھیرے میں رکھا تھا۔ آپ چلے جائیں یہاں سے ماموں۔ معراج کی بات پر وجدان نے آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلا جاؤں گا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی بہنوں کے نکاح میں شرکت کرو معراج۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی عزت ہے تو تم ضرور آؤ گے۔ وجدان کی بات پر معراج کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نہیں آؤں گا۔ اتنا کہہ کر معراج وہاں سے جا چکا تھا اور وجدان بہت دیر وہیں کھڑا رہا، پھر وہ بھی وہاں سے چلا گیا، جبکہ سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھتا خادم شان سے مسکرایا۔ تم نے تو کام آسان کر دیا بچے، تمہاری اپنوں سے دوری بہت فائدے مند ثابت ہوگی میرے لیے۔ بس 1 ہفتہ جی لو کھل کر، پھر تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی، خادم نے خباثت سے کہا، پھر مسکراتے ہوئے واپس کمرے میں چلا گیا۔ اب اسے اپنی سب سے بڑی رکاوٹ سکندر کے بارے میں سوچنا تھا۔ آخر کار نکاح کا دن بھی آن پہنچا تھا، لیکن وانیا مطمئن تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میڈی نے نکاح سے انکار کر دیا ہوگا۔ زرش مسکراتے ہوئے جنت اور پارلر والی کے ساتھ کمرے میں آئی اور اپنی بیٹیوں کے نکاح کے جوڑے نکال کر بیڈ پر رکھے۔ ہانیہ، وانیا چلو بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ، دیر ہو جائے گی۔ زرش کے ایسا کہنے پر جب وانیا کی نگاہ اپنے نکاح کے جوڑے پر پڑی تو وہ گھبرا گئی۔ مجھے یہ پہن کر تیار ہونا ہے کیا؟ زرش نے پاس آ کر اپنی معصوم بیٹی کا ماتھا چوما اور ہاں میں سر ہلایا۔ اب تمہیں اپنی بہن سے کم تو نہیں لگنا نا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وانیا ہانیہ سے کم پیاری لگے۔ زرش کی بات پر وانیا نے سکھ کا سانس دیا اور وہ کپڑے پکڑ کر تبدیل کرنے چلی گئی۔ باہر آئی تو اس کی نظر زرش پر پڑی جو ہانیہ کے لال میکسی نما جوڑے کی کمر سے ڈوریاں بند کر رہی تھی۔ ارے واہ، کر لیا چینج؟ چلو اب آؤ اور تیار ہو جاؤ، میں چاہتی ہوں میری دونوں بیٹیاں چاند کا ٹکڑا لگیں۔ وانیا ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنی ماں کی خوشی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے تیار ہونے لگی۔ وانیا کا جوڑا سفید کرتے اور شرارے پر مشتمل تھا، جبکہ ساتھ موجود سرخ دوپٹہ اس حسین جوڑے کو مزید حسین بنا رہا تھا۔ پارلر والی نے مہارت سے اسے میک اپ کیا اور بال اونچے جوڑے میں باندھ کر لال دوپٹہ سر پر ڈال کر کمر پر پھینک دیا۔ مناسب سی ڈائمنڈ کی جیولری پہنے وانیا سچ میں کوئی چاند کا ٹکڑا ہی لگنے لگی تھی۔ میری جان اتنی پیاری لگ رہی ہو نا کہ بس۔
ہانیہ نے اسے آئینے میں دیکھ کر شرارت سے کہا تو وانیہ سر جھکا کے اس کا دل بہت زیادہ ڈر رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس شخص نے وانیہ کے ساتھ جھوٹ بولا اور اس نے بابا کو نکاح کے لیے منع نہیں کیا تھا۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی وانیہ رونے لگی۔ ہے روندو، شکل مجھے بھی تو دیکھو نا کیسی لگ رہی ہوں۔ ہانیہ کی آواز پر اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنی بہن کو دیکھا تو نظریں پلٹنا ہی بھول گئی۔ لال میکسی میں ملبوس مناسب سے میک اپ اور گولڈ کی جیولری پہنے ہانیہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی جبکہ اس کا ہیئر سٹائل بالکل وانیہ جیسا تھا۔ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو ہانی، وانیہ نے آہستہ سے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ تبھی وجدان اور زرش کمرے میں داخل ہوئے تو اپنی بیٹیوں کو دلہن بنا دیکھ کر زرش کی پلکیں نم ہوئی تھیں۔ اس کے آنگن میں کھیلنے والی چھوٹی چھوٹی تتلیاں آج اتنی بڑی ہو چکی تھیں۔ وجدان نے آگے بڑھ کر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور باری باری دونوں کا ماتھا محبت سے چوما۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے میری بیٹیوں، کبھی کوئی بھی غم تمہارے قریب نہ آئے، آمین۔ باپ کی شفقت پر ان دونوں کی پلکیں نم ہو چکی تھیں۔ اف بابا بس کریں، ایموشنل کر کے میک اپ خراب کر دیں گے، ویسے بھی نکاح ہے، یہ رونے والا کام رخصتی پر کر لیں گے۔ ہانیہ کی بات پر وجدان ہنس دیا اور پھر وانیہ کو دیکھا جو بہت زیادہ اضطراب میں لگ رہی تھی۔ زرش تم ہانیہ کو لے جاؤ، وانی کو میں لے کے آؤں گا۔ زرش نے ہاں میں سر ہلایا اور ہانیہ کو اپنے ساتھ وہاں سے لے گئی۔ وجدان نے وانیہ کا چہرہ تھام کر اوپر کیا۔ کیا بات ہے بابا کی جان؟ وجدان کے لہجے میں بہت زیادہ محبت تھی۔ بابا کیا انہوں نے آپ سے بات کی؟ انہوں نے نکاح کو لے کر کچھ کہا آپ سے؟ وانیہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا تو وجدان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میری بات ہوئی تھی میڈی سے، تم فکر مت کرو، سب تمہاری خوشی کے حساب سے ہی ہوگا، یہ وعدہ ہے تمہارے باپ کا۔ وانیہ نے اپنے آنسو پونچھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ اب وہ اطمینان میں آ چکی تھی۔ وجدان مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ باہر بہت سے مہمان آ چکے تھے۔ وانیہ کی نظر ہال میں موجود میڈی پر پڑی تو وہ گھبرا گئی، لیکن پھر اس نے خود کو تسلی دی کہ وہ ہانیہ کے نکاح کے لیے آئے ہوں گے۔ ماشاء اللہ میری بیٹی تو بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے، آئمہ بیگم نے وانیہ کے پاس آ کر کہا تو وانیہ ہچکچاتے ہوئے مسکرا دی۔ میرے خیال سے ہمیں جلد از جلد نکاح کی تقریب شروع کرنی چاہیے۔ شایان کی بات پر سب نے متفق ہو کر ہاں میں سر ہلایا اور وہیں لاؤنج میں موجود صوفوں پر بیٹھ گئے۔ وجدان نے میڈی کو دیکھتے ہوئے بات شروع کی۔ بات یہ ہے کہ میڈی نے کچھ دن پہلے ہی اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا تھا میرے سامنے، اور اب اس کی خواہش کے مطابق پہلے وانیہ اور میڈی کا نکاح ہوگا۔ وجدان کی بات پر وانیہ کو لگا کہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ شکوہ نم نگاہیں اٹھا کر اس نے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو شان سے مسکرا رہا تھا۔ بابا! وانیہ نے گھبرا کر وجدان کو پکارا اور اس کے ساتھ لگی جیسے کہ اس میں چھپنا چاہ رہی ہو۔ بھروسہ رکھو میری جان، وجدان نے نرمی سے کہا اور مولوی صاحب کو اشارہ کیا جو پہلے وانیہ کے قریب موجود کرسی پر بیٹھے تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، اس وقت سب کچھ وانیہ کی سمجھ سے باہر تھا، وہ تو بس بت بنی وہاں بیٹھی تھی۔ تاسو زما جنون یاست، تاسو زما تیارہ، تاسو زما یاست، تاسو زما یاست۔ راگا کی سرگوشی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ بھلا کیسے کسی اور کی ہو جاتی جب وہ اپنے تن من کا مالک صرف ایک انسان کو سمجھتی تھی۔ وانیہ مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ وجدان کی آواز پر وانیہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور روتے ہوئے نگاہیں اٹھا کر اس دغا باز شخص کو دیکھا جس نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، وانیہ نے ایک بار ہی کہا تو وجدان نے اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا جسے دھندلیاتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس نے سائن کیا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ وانیہ! وجدان نے اسے پکارا لیکن وہ نہیں رکی، بس اپنے کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنی محبت سے دغا کر چکی تھی، کسی اور کی ہو چکی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وانیہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کے وجود میں ہچکیاں بن چکی تھیں، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ ہانیہ بھی نہیں۔ شاید سب خوشیوں میں مصروف تھے، لیکن اس کو کیا خوشی ہوتی جس کا دل ہی مر چکا تھا۔ آپ نے مجھ سے دھوکے سے شادی کی نا؟ نہیں معاف کروں گی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وانیہ زاروں کے تار رو رہی تھی، نفرت ہو رہی تھی اسے اپنی سجاوٹ سے، اس لیے اٹھ کر آئینے کے سامنے آئی، اپنے کانوں کے نازک بندے
اور گلے میں موجود نیکلس اس نے کھینچ کر اتارا۔ ابھی اپنا ہاتھ اس نے دوپٹے کی جانب بڑھایا ہی تھا جب اچانک لائٹ چلی گئی اور کمرے میں مکمل اندھیرا ہو گیا۔ جان تو وانیا کی تب ہوا ہوئی جب کسی نے اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹا اور کھینچ کر اس کی کمر اپنے چوڑے سینے سے لگائی۔ کون؟ وانیا نے گھبرا کر سوال کیا تو اندھیرے میں سانسوں کی تپش اسے اپنے کان کے پاس محسوس ہوئی۔ میرے سوا اور کس کی اتنی جرأت ہے کہ میری ملکیت کو چھوئے افغان جلیبی؟ ہاتھ نہ کاٹ دوں اس گستاخ کے۔ وہ آواز اپنے کانوں سے ٹکراتی وانیا کا پورا وجود پتھر کا ہوا۔ وانیا وہ آواز لاکھوں کی آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ راگا؟ پہلی بار وانیا نے اسے اس نام سے پکارا۔ ہاں لگتے جگر، تمہارا راگا، تمہارا وہ کراکرم کا جن تمہیں واپس لینے آ گیا میری پری۔ اب پھر سے اس کی قید میں جانے کے لیے تیار ہو۔ اتنا کہہ کر راگا نے اس کی گردن کے پاس موجود مخصوص نس کو دبایا تو وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اپنی پری کو پھر سے باہوں میں لے کر راگا کے لب شان سے مسکرائے۔ وانیا کو ہوش آیا تو گزرا ہر منظر یاد کرتے ڈرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ارد گرد کا جائزہ لے کر مزید ڈر گئی۔ وہ شاید کسی پلین میں تھی لیکن یہ پیسنجر نہیں، کوئی پرائیویٹ پلین تھا۔ ہانیہ نے خوف نگاہوں سے یہ دیکھا لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو آپ؟ دروازے سے آنے والی آواز پر وانیا نے جلدی سے وہاں پر دیکھا لیکن وہاں پر میڈی کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ افسردہ ہوئی۔ آپ یہاں؟ میں یہاں کیسے آئی؟ کیا ہوا تھا؟ وانیا کے گھبرا کر پوچھنے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ ایک برا سا جن تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، اس لیے میں اپنی بیوی کو اس جن سے چھین لایا۔ نہیں، میں آپ کی بیوی نہیں، میرا نکاح پہلے ان سے ہوا تھا اور نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ وانیا کی بات پر میڈی کے لب بے ساختہ طور پر مسکرائے۔ تو کہ یہ وہی شخص ہے جس سے آپ کو محبت ہے؟ وانیا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اچانک میڈی اس کے کان کے قریب جھکا تو وانیا کی جان ہوا ہوئی۔ تو ٹھیک ہے میری افغان جلیبی، میں وہ بن جائے گا جو تجھے پسند ہے۔ اپنے کان کے قریب راگا کی آواز سن کر وانیا حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا راز تھا؟ کیا آپ کے پاس موجود شخص ہی راگا تھا؟ لیکن اس کا چہرہ، وانیا کا سوچ کر دماغ معاف ہو رہا تھا۔ افسوس تو اس بات کا ہے جانے راگا کہ میرے قریب آنے پر بھی تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ اپنی جان تک کو میری امانت سمجھتی ہو تو کیا صرف میری صورت سے محبت تھی تمہیں؟ عماد نے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ میری آنکھوں میں غور سے دیکھتی تو شاید پہچان جاتی مجھے۔ وانیا نے حیرت سے اس شخص کی سیاہ آنکھوں کو دیکھا۔ وہ اسی کی آنکھیں تھیں، اس کے عماد کی آنکھیں، لیکن پھر وہ عماد ہوتے ہوئے بھی بالکل مختلف کیوں دکھ رہا تھا؟ وانیا کسی بھی بات کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ عماد کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی۔ بہت دیر کر دی مہرباں پہچانتے، پر شکر ہے جوانی میں ہی پہچان لیا۔ مجھے تو شک تھا بیوی بوڑھا کر کے مانے گی اور میرے غریب بچے بس جنت سے ہمیں دیکھتے بد دعائیں دیتے رہ جائیں گے۔ عماد نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے لیکن وانیا پر طاری غم اور الجھاؤ اس پر حاوی ہوا اور اچانک اسے سامنے بیٹھے شخص پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے عماد سے دور ہو کر زور زور سے اس کے سینے پر مکے برسانا شروع کر دیے۔ اتنے عرصے سے آپ میرے قریب تھے، مجھے روتے تڑپتے ہوئے دیکھتے رہے، لیکن ایک بات سامنے آ کر مجھے نہیں بتایا کہ آپ زندہ ہیں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ غصے کی شدت سے وانیا کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی جبکہ عماد نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامے۔ اب میرا بھی تو حق بنتا تھا نا جان، تمہاری محبت کی شدت کو دیکھنے کا، جس کا تم نے کبھی اظہار ہی نہیں کیا۔ عماد نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، لیکن وانیا ابھی بھی غصے سے منہ بنا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ہر بات بتائیں، سچ سچ، ابھی اور اسی وقت۔ وانیا نے اس سے دور ہو کر اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عماد نے گہرا سانس لیا اور پھر بولا، میرا اصلی نام عماد بنگش ہے، شہریار علی بنگش کا بیٹا ہوں۔ جنرل شہیر کے نام سے فوج میں جانے جاتے ہیں وہ۔ کہنے کو میرا دبئی میں شو روم ہے لیکن آرمی انٹیلیجنس مجھے اور نام سے جانتی ہے۔ عماد نے مسکرا کر وانیا کو دیکھا جو ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ایجنٹ بی، 6 ماہ پہلے۔ تمہیں کیا لگا فوجی کہ تم نے مجھے پکڑ کر بہت بڑا تیر مار لیا؟ دیکھنا بہت جلد آزاد ہو جائے گا راگا، اور تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ جنرل شہیر راگا کی جیل میں کھڑے اسے گھور رہے تھے جو زنجیروں اور زخموں میں جکڑا بھی غرور کی انتہا پر تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی آرمی نے اسے پکڑا تھا۔
یہ تمہارا خواب ہے راگا، اور یہ صرف خواب ہی رہے گا۔ جنرل شہیر کی بات پر راگا کہکا لگا کر ہنسا۔ خوابوں میں جینے والے مجھے سچائی دکھا رہے ہیں؟ دیکھنا پوجی، تیری آنکھوں کے سامنے جاؤں گا یہاں سے، پھر تیرے اس وطن کی دھجیاں۔ ابھی الفاظ راگا کے منہ میں ہی تھے جب جنرل شہیر نے اس کے منہ پر زوردار گھونسا مارا اور سپاہی کو اشارہ کرتے کمرے سے باہر آئے۔ وہ سیدھا اپنے آفس میں آئے جب ان کی نظر سامنے کرسی پر بیٹھے لڑکے پر پڑی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ جنرل شہیر نے عماد کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دروازے سے، عام سا جواب دیتے عماد نے سامنے موجود کاغذات کو دلچسپی سے دیکھا۔ دروازے پر تو گارڈ تھے، انہوں نے تمہیں اندر کیسے آنے دیا؟ آپ کے گارڈ کو تو ابھی تک نہیں پتا کہ میں یہاں ہوں، کافی معصوم ہیں بیچارے، نئے نئے بھرتی کیے ہیں کیا؟ عماد نے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے پوچھا اور ان کاغذات کو کافی غور سے دیکھنے لگا۔ راگا نے زبان نہیں کھولی نا؟ جنرل شہیر نے انکار میں سر ہلایا۔ لیکن اس کے ساتھی خاموش بیٹھے ہیں جیسے کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عماد نے مسکرا کر انکار میں سر ہلایا۔ وہ خاموش نہیں بیٹھتے سر، ضرور کچھ بڑا سوچ رہے ہوں گے، کچھ ایسا جس کے بعد پاک فوج کے پاس راگا کو چھوڑنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہ بچے۔ جنرل شہیر نے عماد کی بات پر غور کیا تو اسے وہ صحیح لگی۔ تو پھر تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیک اپ۔ اگر وہ کچھ بڑا سوچ رہے ہیں تو ہم اس سے بھی بڑا سوچیں گے۔ میرے پاس ایک پلان ہے۔ کیسا پلان؟ جنرل صاحب نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو اطمینان سے عماد نے انہیں اپنا سارا پلان بتایا۔ نو عماد، اٹس ٹو ڈینجرس۔ تمہارا راگا بن کے ان کے درمیان رہنا تمہاری جان کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا تو؟ جنرل شہیر نے پریشانی سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہی تو بات ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ٹرسٹ می سر، ان کے درمیان رہ کر الو بناؤں گا انہیں، اور اتفاق تو دیکھیں، راگا اور میری آنکھوں کا رنگ بھی ایک ہی ہے۔ عماد نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ ویسے بھی آرمی میں آنے کے بعد ایک سپاہی کی جان اس کی جان نہیں رہتی، اس کی ہر چلتی سانس اس کے ملک کی امانت ہوتی ہے۔ جنرل شہیر عماد کی بات پر خاموش ہو گئے۔ اور تمہاری ماں کا کیا عماد بنگش؟ اس کی اکلوتی اولاد ہو تم، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کیا برداشت ہوگا اس سے؟ اور یہ بات ایک جنرل نہیں، ایک باپ تم سے پوچھ رہا ہے۔ عماد نے مسکرا کر جنرل شہیر کو دیکھا۔ آپ اور ماما مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے بابا، لیکن کوئی اور ہے جو مجھے آپ دونوں سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ میرا یہ وطن بابا، جسے ہر کوئی ڈسنے پر تلا ہوا ہے، اور اگر میرے ملک پر اٹھنے والی ایک نگاہ بھی کچل دی نا میں نے، تو سمجھوں گا کہ میرے پیدا ہونے کا حق ادا ہو گیا۔ عماد کو دیکھتے ہوئے جنرل شہیر کی آنکھوں میں ایک خوف تھا، ہوتا بھی کیوں نہ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا، لیکن اس خوف کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں میں بے پناہ فخر بھی تھا۔ ٹھیک ہے عماد، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، لیکن یہ ہمارا پلان بھی ہوگا صرف اسی صورت میں اگر سچویشن ہمارے کنٹرول سے باہر ہوئی تو۔ ان کی بات پر عماد مسکرایا اور ہاتھ اٹھا کر اپنے مخصوص انداز میں انہیں سیلوٹ کیا۔ اوکے سر۔ وہاں سے آتے ہی عماد نے خود کو سب سے علیحدہ کر دیا۔ راگا کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہو سکتی تھی اس نے اکٹھی کی، اس کی آواز کو مکمل طور پر کاپی کیا اور اپنے بال بھی بڑھا لیے۔ بس کچھ محنت کرنی پڑی تھی اسے اپنے نقوش راگا کی طرح کرنے میں۔ راگا کے پکڑے جانے کے 3 مہینے بعد تک ایک خاموشی چھائی رہی، جیسے کہ واقعی اس کے ساتھیوں کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس 2-4 جگہوں پر ان لوگوں نے دھماکے کروائے۔ لیکن پھر ایک دن وہ خاموشی ٹوٹی جب انہوں نے راولپنڈی کی مشہور یونیورسٹی پر حملہ کیا اور طالب علموں کی جان کے بدلے راگا کی رہائی کا سودا کیا۔ فوج کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی اس بات سے پریشان تھی۔ جنرل شہیر جب میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے تو سب کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی فیصلہ کیا کہ راگا کو رہا کر دیا جائے۔ ایک اور راستہ بھی ہے۔ جب جنرل شہیر کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو بول اٹھے۔ کیا راستہ ہے جنرل شہیر؟ چیف آف آرمی نے سوال کیا۔ ہم راگا کو آزاد کریں گے، لیکن ان کے پاس اصلی راگا نہیں بلکہ راگا کے بھیس میں ہمارا ایجنٹ جائے گا۔ جنرل شہیر کی بات پر سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لیکن یہ بہت زیادہ خطرناک کام ہے جنرل صاحب، اور اس کے لیے بہت زیادہ صلاحیت درکار ہے۔ جانتا ہوں، اسی لیے ہمارے بہت قابل ایجنٹ بھی کافی عرصے سے اس کام کی تیاری میں لگے ہیں، اور ایجنٹ بی کی صلاحیت سے صرف میں ہی نہیں، آپ سب بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ جنرل شہیر کی بات پر سب نے متفق ہو کر ہاں میں سر ہلایا۔ ایجنٹ بی چالاکی، عقلمندی، بہادری اور طاقت کی جیتی جاگتی مثال ہے، ایک اور جنرل نے سب کو بتایا۔
اور اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ ان کے درمیان ہمارے ایک جاسوس ہوگا جو نہ صرف باقی کے دہشت گردوں کی گرفتاری کا باعث بنے گا بلکہ ان دہشت گردوں کے مددگار غداروں کا بھی پتہ لگا لے گا، اور ان چھپے ہوئے غداروں کا پتہ لگانا ہی ایجنٹ بی کا مقصد ہے۔ اس بات پر چیف آف آرمی نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، یہ مشن اب ایجنٹ بی کا ہے، وہی راگا کی جگہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے اور ان کی حفاظت کے لیے اس راز کو بہت زیادہ خفیہ رکھنا ہوگا تاکہ ہم میں چھپا کوئی غدار ان کے لیے مشکل کا باعث نہ بنے۔ باقی کے جنرل بھی چیف آف آرمی کی بات سے متفق تھے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جنرل شہیر اپنے کمرے میں آئے اور بہت سوچنے کے بعد اپنا موبائل نکال کر انہوں نے عماد کو کال کی۔ ایجنٹ بی، ہمیں پلان بی کے مطابق چلنا ہے۔ وہ لوگ جیل سے راگا کو لے کر نکلے تھے اور اپنی آزادی پر کا غرور دیکھنے کے قابل تھا، لیکن وہ اس بات سے غافل تھا کہ اس کی خوشی بہت جلد غم میں بدلنے والی تھی۔ راگا کو لے کر جانے والی گاڑی اچانک ہی باقی گاڑیوں سے علیحدہ ہو کر دوسری طرف مڑ گئی اور سیدھا آ کر ایک سنسان سے گیراج میں رکی۔ راگا کو گاڑی سے باہر نکالا گیا تو وہ حیرت سے ارد گرد کا منظر دیکھنے لگا۔ یہ تم لوگ مجھے کہاں لایا ہے فوجی؟ زیادہ چلاکی کی نا تو انجام اچھا نہیں ہوگا، یہ جانتے ہو تم لوگ۔ راگا اس جنرل شہیر کی طرف مڑتے ہوئے انہیں دھمکانے لگا، جبکہ جنرل شہیر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ پتہ لگ جائے گا راگا، حوصلہ رکھو، جنرل صاحب نے مسکرا کر کہا۔ تبھی وہاں ایک اور گاڑی آئی جس سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر راگا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بالکل اس کے جیسا ہی تو تھا، وہی بال، ویسی ہی داڑھی، یہاں تک کہ نقش بھی ویسے ہی تھے۔ کیا ہوا ماڑا، اتنے میں ہی ڈر گیا تم؟ ابھی تو اس راگا نے اپنا جلوہ بھی نہیں دکھایا۔ اس شخص کے بولنے پر راگا کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا کیونکہ اس کی آواز بھی بالکل راگا جیسی تھی۔ کون ہو تم؟ راگا نے گھبراتے ہوئے پوچھا تو وہ شخص مسکرا کر اس کے قریب آیا۔ میں وہ ہوں راگا جو تیری جگہ لے کر تیرے ان گھٹیا کاموں اور ساتھیوں کو جہنم واصل کرے گا۔ میں اس ملک کا مجاہد ہوں، اس سرزمین کا محافظ۔ عماد کے ایسا کہنے پر راگا نے ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ سپاہیوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو عماد نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں قریب آنے سے روک دیا۔ اب راگا اسے مار رہا تھا اور وہ خاموشی سے کھڑا مار کھا رہا تھا۔ پھر اچانک کافی مار کھانے کے بعد عماد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہونٹ پر موجود خون کو انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے مسکرا دیا۔ اب میری باری۔ اتنا کہہ کر عماد نے ایک ہی زوردار مکہ راگا کے منہ پر مارا، جس کی شدت سے راگا زمین پر گر گیا اور اس کی ناک سے بری طرح خون نکلنے لگا۔ شکریہ ماڑا، کسی زخم کے بغیر تیرے ساتھیوں کے پاس جاتا تو شک کرتے نا مجھ پر، اچھا ہے تو نے یہ شبہ بھی مٹا دیا۔ عماد نے ہنس کر کہا تو فوجیوں نے واپس راگا کو اپنی حراست میں لے لیا۔ ویرا کو پتہ لگ جائے گا، وہ تجھے نہیں چھوڑے گا بہروپیے، نہیں چھوڑے گا۔ راگا چلاتا رہا اور وہ سپاہی اسے وہاں سے لے گئے۔ عماد اس بات پر مسکرا دیا کہ جانے انجانے میں وہ اسے اپنے ساتھی کا نام بتا چکا تھا۔ چلو بیٹا، جنرل شہیر نے عماد کے پاس آ کر کہا تو عماد نے بیڑیاں پہننے کے لیے اپنے ہاتھ ان کے سامنے کر دیے۔ میں تیار ہوں بابا۔ پھر وہ لوگ عماد کو راگا بنا کر یونیورسٹی لے کر گئے۔ جنرل شہیر نے سوچا کہ یہاں آئے دہشت گردوں کو تو پکڑ ہی لیں گے، اسی لیے انہوں نے ان دہشت گردوں پر اٹیک کرنے کا کہا، لیکن ان بزدلوں نے وانیا کو اپنی ڈھال بنایا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ وجدان نے وانیا کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ ایسے راستے سے فرار ہو چکے تھے جو یونیورسٹی سے بہت فاصلے پر تھا اور ہر طرف ناکہ بندی ہونے کے باوجود وہ انہیں نہیں پکڑ پائے۔ وانیا کی کوئی خبر نہ ملنے پر وجدان غصے کے عالم میں جنرل شہیر کے پاس آیا۔ ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے سر، ہم ان پر حملہ کریں گے، کسی بھی حال میں اپنی بیٹی کو واپس لاؤں گا میں۔ آپ پرمیشن دیں سر، ہم کسی بھی طرح انہیں ٹریک کر لیں گے۔ وجدان کی پریشانی دیکھ کر جنرل شہیر بھی پریشان ہو چکے تھے۔ تم فکر مت کرو وجدان، پولیس اور فوج انہیں ڈھونڈ رہی ہے، تمہاری بیٹی کا پتہ ضرور لگا لیں گے۔ کیسے فکر نہ کروں میں، میری بیٹی ہے ان کے پاس، ہمیں ان پر حملہ کرنا ہوگا سر۔ جب تک ہم ان تک نہیں پہنچ جاتے کسی بھی دہشت گرد کو نہیں چھوڑیں گے ہم، وجدان غصے سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا نا وجدان کہ ایک ٹیم اس کو ڈھونڈتی رہے گی، لیکن فی الحال ہم کسی بھی دہشت گرد پارٹی پر حملہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا چاہتے ہیں آپ کہ بس خاموش تماشائی بنا رہوں؟ نہیں، میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ کر رہوں گا، اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو بھاڑ میں گئی یہ نوکری، وجدان غصے سے کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔
وزدان تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تمہاری بیٹی ٹھیک ہے اور جلدی تمہارے پاس ہوگی، لیکن ابھی ہم حملہ نہیں۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوگی؟ سر دہشت گردوں کی پکڑ میں ہے میری بیٹی، تو وہ کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ وزدان نے غصے سے میز پر اپنے ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا، کیونکہ جو راگا ان کے ساتھ گیا ہے وہ اصلی راگا نہیں ہے، وہ ہمارا ایجنٹ ہے، ایجنٹ بی۔ اس بار جنرل شہید کے آہستہ سے کہنے پر وجدان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہاں وجدان، وہ راگا نہیں، ہمارا مجاہد سپاہی ہے، اور ان پر حملہ کرنا اس سپاہی کی جان لینے کے مترادف ہے۔ فوج کے وہاں پہنچتے ہی وہ سب سے پہلا شک اسی پر کریں گے کہ یہ فوج سے ہاتھ ملا کر انہیں یہاں لایا اور مار دیں گے اسے۔ جنرل شہید کی بات سن کر وجدان نے اپنا سر جھکا لیا۔ لیکن میری بیٹی ہے ان کے پاس سر، وہ بہت معصوم ہے، بہت نازک دل کی ہے، نم آواز میں کہتا وجدان اس وقت ایک ہارا ہوا باپ لگ رہا تھا۔ جنرل شہید نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو وجدان، وہ حفاظت سے رہے گی، ایجنٹ بھی اپنی جان سے زیادہ خیال رکھے گا اس کا۔ یہ بات آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وجدان نے انہیں حیرت سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیونکہ ایجنٹ بھی کوئی اور نہیں، میرا بیٹا عماد ہے، اور اپنے بیٹے کو جانتا ہوں میں۔ جنرل شہید نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، جبکہ وجدان حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دشمنوں میں بھیج دیا تھا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ نہ کروں، بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں؟ وجدان کے لہجے میں بہت زیادہ بے بسی تھی۔ ہمت کرو وجدان، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے کی ہے۔ تم یہ سمجھو کہ تم نے اپنی بیٹی کو اس ملک کی حفاظت پر لگایا ہے، سمجھو کہ وہ بھی ہماری طرح ایک سپاہی ہے، کیونکہ وجدان وہ اس بہادر سپاہی کی محافظ ہے اور وہ اس کا محافظ ہوگا۔ جنرل شہید کی بات پر وجدان بے انتہا بے بس ہو چکا تھا، بس خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد اس نے وانیا کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، بس اپنی بیٹی کو خود کی طرح مجاہد سمجھ کر اس کی زندگی کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا۔ اور ویسا ہی ہوا تھا جیسا جنرل شہید نے کہا۔ عماد نے راگا بن کر وانیا کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ کال کے پسندیدگی ظاہر کرنے پر عماد نے سردار ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وانیا کو اس سے چھین لیا، لیکن جب بعد میں پھر سے وانیا اس کے چنگل میں بری طرح سے پھنس گئی تو عماد کے پاس اس سے نکاح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ اسی طرح وہ بیٹی جو عماد کے لیے ایک ذمہ داری تھی، اس کی متاع جان، اس کی منزل عشق بن گئی۔ 1 مہینے تک سب ٹھیک چلتا رہا۔ عماد نے کسی کو بھی خود پر شک ہونے نہیں دیا تھا، اور انہی کے درمیان رہ کر وہ ان کا ہر راز جانتے ہوئے سلطان کے بھی بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اچانک وہ توازن خراب ہوا جب عماد خبر پہنچانے پہاڑ کے پاس موجود سپاہی کے پاس آیا اور اس نے اسے بتایا کہ راگا قید سے بھاگ چکا ہے اور کسی بھی وقت یہاں پہنچتا ہوگا۔ عماد کو کیسے بھی راگا کو پکڑنا تھا۔ اگر راگا، ویرا یا کال میں سے کسی کے پاس بھی پہنچ جاتا تو عماد کا بچنا ناممکن ہو جاتا۔ یا اللہ میری مدد کرنا، عماد نے دعا کی اور اپنی بندوق سنبھالتا راگا کو تلاش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد گولیوں کی آواز سے اس نے اندازہ لگایا کہ آرمی بھی وہاں پہنچ چکی ہے۔ تبھی عماد کی نظر پہاڑ کی جانب سے آتے ایک آدمی پر پڑی جس کے پیچھے 2 فوجی تھے، جن میں سے ایک کو اس نے مار دیا تھا جبکہ دوسرے کی ٹانگ میں گولی مار کر اسے بھی اپنے نشانے پر لے چکا تھا۔ عماد نے غصے سے دانت کچکچا کر آگے بڑھنا چاہا۔ رک جائیں، ایسا مت کریں۔ وانیا کی آواز پر عماد کی جان ہوا ہوئی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ راگا وانیا کو کوئی نقصان پہنچائے، لیکن اس وقت وہ ان سے بہت زیادہ فاصلے پر تھا۔ لیکن راگا کے منع نہ ہونے پر وانیا کی اگلی حرکت سے عماد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ رک جائیں ورنہ گولی مار دوں گی۔ عماد نے حیرت سے اپنی معصوم جان کو دیکھا جو کانپتے ہاتھوں میں پسٹل تھامے راگا کو ڈرا رہی تھی۔ اپنی بندوق کو سیدھا کرتے ہوئے عماد نے راگا کا نشانہ لیا۔ اگر وہ وانیا یا اس فوجی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تو عماد وہیں اسے مار دیتا۔ ایک چڑیا کے ڈر سے راگا اپنا شکار نہیں چھوڑے گا، راگا نے شان سے کہتے ہوئے بندوق واپس فوجی پر کی اور عماد نے خود کو گولی چلانے کے لیے تیار کیا، لیکن اس سے پہلے ہی وانیا راگا کو گولی مار چکی تھی۔ عماد نے حیرت سے اسے دیکھا جو اب راگا کو مارنے کے بعد اس کے پاس جا کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کا نکلتا خون بند کرنا چاہ رہی تھی۔ عماد کچھ دیر کھڑا اپنی محبت کو وہاں روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کا ایک ایک آنسو اس کی محبت کا گواہ تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کی بہن اور ایک لڑکا اسے اور فوجی کو وہاں سے لے گئے تو عماد راگا کے جسم کے قریب آیا اور اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ کر دیکھا۔ راگا سچ میں مر چکا تھا۔ عماد نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور اس خفیہ غار سے ہوتا ہوا کافی فاصلے پر کھڑے آرمی کی گاڑیوں کے پاس آیا۔
راگا کے ایک جسم کو کندھے پر ڈال کر لاتا دیکھ کر سب فوجیوں نے اس پر بندوقیں تان دی۔ جنرل شہیر بھی اس کو پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ عماد نے راگا کا جسم لا کر جنرل شہیر کے قدموں میں پھینکا اور مسکرا کر انہیں دیکھا، جبکہ جنرل شہیر تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سامنے موجود شخص راگا تھا یا ان کا بیٹا۔ پھر عماد نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں سیلوٹ کیا تو جنرل شہیر کی آنکھیں خوشی اور فخر کے آنسوں سے نم ہو گئی۔ بے ساختہ طور پر انہوں نے بھی اپنا ہاتھ ماتھے تک لے جا کر عماد کو سیلوٹ کیا۔ تم نے اسے مار دیا ایجنٹ؟ وجدان نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ راگا کا زندہ ہونا مردہ ہونے سے زیادہ قیمتی تھا۔ نہیں سر، آپ کی بیٹی نے مار دیا۔ ہانیہ؟ وجدان نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، میری وانیہ نے۔ عماد کی آواز میں موجود غرور اور اس کے میری وانیہ کہنے پر وجدان ٹھٹک گیا، لیکن یہ وقت سوال جواب کا نہیں تھا۔ بس اب ایجنٹ بی بھی ہمارے ساتھ ہے اور میری بیٹی بھی بحفاظت یہاں سے جا چکی ہے سر۔ اب ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، حملے کی اجازت دیں سر۔ وجدان نے جنون سے گاؤں کی جانب نگاہیں گاڑ کر کہا۔ نہیں سر، اس گاؤں میں صرف دہشت گرد نہیں بستے بلکہ بہت سے معصوم لوگ، بچے اور عورتیں بھی ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ عماد کی بات پر جنرل شہیر اپنے بیٹے کی جانب مڑے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایجنٹ بی؟ میرے اشارے کا انتظار کریں سر، اور اشارہ ملتے ہی حملہ کر دیجیے گا۔ جنرل شہیر نے ہاں میں سر ہلایا اور عماد واپس گاؤں میں آیا، جہاں ویرا سب آدمیوں کے ساتھ ہتھیار سے لیس تیار تھا، جبکہ کال تو ایک دن سے غائب تھا۔ کہاں تھے تم راگا؟ ان آرمی والوں میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ ہم پر یہاں حملہ کر دیا؟ لیکن فکر مت کرو، یہ غلطی ان کی آخری غلطی بنا دیں گے۔ ویرا نے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ میں بھی انہی کا جائزہ لینے گیا تھا ویرا، وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہے، اگر انہوں نے ہم پر پہلے حملہ کیا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ان پر پہلے حملہ کریں۔ عماد کی بات سن کر ویرا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، ہمارے جتنے بھی آدمی ہیں سب کو ساتھ لو، آدھے آدمی ان پر شمال سے حملہ کرو اور ویرا تم اور میں جنوب سے ان پر حملہ کریں گے۔ ویرا نے ہاں میں سر ہلایا اور آدمیوں کو اشارہ کرتا آدھے آدمیوں کے ساتھ عماد کے ساتھ چل دیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم میں کون سا ایسا جاسوس ہے جس نے فوج کو ہمارا ٹھکانہ بتایا۔ اگر پتہ چل گیا نا راگا تو وہ موت مانگے گا اور اسے موت بھی نہیں ملے گی۔ ویرا وحشت سے کہتا عماد کے ساتھ چل رہا تھا۔ اچانک ایک سنسان جگہ پر آ کر عماد رک گیا۔ کیا ہوا راگا؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں ویرا، تمہیں بس یہ بتانا تھا کہ وہ جاسوس میں ہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ویرا عماد کی بات سمجھتا، گھاس اور درختوں کے پیچھے چھپے فوجیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور سب دہشت گردوں کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ سب کو یا تو مار چکے تھے یا حراست میں لے چکے تھے۔ ویرا نے حیرت سے ارد گرد کا نظر اٹھائی اور اپنی بندوق فوراً عماد پر تان دی۔ غدار! ویرا نے گولی چلائی، لیکن عماد عین وقت پر جھک کر اپنے آپ کو اس گولی سے بچا چکا تھا۔ پھر خود فوراً آگے بڑھا اور ایک ٹانگ ویرا کے بازو پر مار کر اس کی بندوق کو گرایا۔ ویرا نے اپنا ہاتھ بہت زور سے عماد کے گال پر مارنا چاہا، لیکن عماد اس سے بھی بچتا ویرا کی ٹانگ پر اپنی ٹانگ مار کر اسے زمین پر گرا گیا اور اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ نہیں ویرا، میں غدار نہیں ہوں، بلکہ غدار تو تم ہو جو خود پر ہوئے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اپنے وطن سے غدار ہو گیا۔ لیکن اس کا غداری کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے ویرا۔ معصوموں کی جان لے کر تمہارے گھر والوں کی روح کو سکون نہیں ملا ویرا، انہیں تکلیف ہوئی۔ ویرا غصے سے چلایا اور عماد کی پکڑ سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ پکڑ بہت مضبوط تھی۔ ہاں ویرا، اپنے بیٹے کو قاتل بنا دیکھ کر وہ انصاف پسند آدمی بہت دکھی ہوا ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ دوست، انصاف کی تلاش میں تم نے غلط راہ چنی۔ عماد اسے کہہ رہا تھا اور ویرا اس کی گرفت میں مچلتا چلا رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا کسی کو، نہ ان خاموش تماشائی بن کر موت دیکھنے والوں کو اور نہ ہی زندگیوں کا سودا کرنے والوں کو۔ ویرا عماد کی گرفت میں پھڑپڑاتا غصے سے چلایا۔ غم اور غصہ اس پر حاوی ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ کوئی بے قابو جانور لگ رہا تھا جسے سنبھالنا عماد کے لیے بھی مشکل تھا۔ عبداللہ! مرجان کی آواز پر ویرا کا مزاحمت کرنا بند ہوا اور اس نے آرمی کے ساتھ موجود مرجان کو دیکھا جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عماد نے جھک کر ویرا کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو عبداللہ، اور کسی کے لیے نہ صحیح، مرجان کے لیے۔ مر جائے گی وہ تمہاری لاش دیکھ کر۔
عماد کی بات پر ویرا کی ساری مزاحمت، ساری لڑائی بند ہوئی. وہ بس سامنے کھڑی مرجان کو زاروں کی طرح روتے ہوئے دیکھ رہا تھا. جانتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت بڑا ظلم تھا، اور اس نے ظلم نے تمہیں ظالم بنا دیا دوست. ان ظالموں سے بھی زیادہ ظالم تو کیا فرق رہا ان میں اور تم میں؟ عماد کی بات پر ویرا زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور پھر چلا چلا کر رویا. شاید اسے احساس ہو چکا تھا کہ انتقام کی آگ میں وہ کیا کر گزرا تھا. عماد نے فوجی کو اشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر ویرا کو زنجیر پہنائی اور اس بکھرے شخص کو اپنے ساتھ لے گیا. عماد وہاں سے سیدھا ہیڈ کوارٹر آیا جہاں اس نے ساری انفارمیشن آرمی کو دی، لیکن ایک بات وہ ان سے چھپا چکا تھا جسے اب بتانے کے لیے وہ جنرل شہیر کے پاس آیا. لیکن وہاں وجدان کو دیکھ کر وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا. کنگریچولیشن ایجنٹ، اپنے مشن کی کامیابی پر تم سچ میں بہت بہادر جوان ہو. وجدان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. تھینک یو سر. عماد نے اسے سیلوٹ کیا اور پھر جنرل شہیر کی جانب مڑا. مجھے آپ کو کچھ بہت ضروری بتانا ہے سر. تم بتا سکتے ہو، وجدان پر پورا بھروسہ ہے مجھے. عماد نے ہاں میں سر ہلایا. سر، یہ راکا اور اس کے جیسے اور بہت سے دہشت گرد ہیں جو صرف ایک کٹ پتلی ہیں جن کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے. عماد کی بات پر ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص کوئی غیر ملکی نہیں بلکہ اپنے ہی وطن کا ایک باشندہ ہے جو اپنے مفاد کے لیے نہ صرف معصوموں کی جانوں سے کھیل رہا ہے بلکہ ہر برا کام اسی کی بدولت ہوتا ہے. عماد کے ایسا کہنے پر وجدان میں ضبط نے اپنی مٹھیاں کس لیں. کون ہے وہ؟ سلطان. لیکن یہ سلطان کون ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ سچ جاننے کے باوجود میرے پاس کوئی ثبوت نہیں. اگر راکا بھاگتا نہیں تو ثبوت بھی ہوتا میرے پاس. عماد کی بات پر جنرل شہید پریشان ہوئے. لیکن تم جانتے ہو کہ سلطان کون ہے؟ عماد نے ہاں میں سر ہلایا. چہرہ نہیں دیکھا تھا اس کا، صرف آواز سنی تھی، اور آواز بدلنے والا ہی کسی کی آواز نہ پہچاننے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے بھروسہ ہے تم پر. تم جلد ہی اس سلطان کے خلاف ثبوت بھی ڈھونڈ لو گے. جنرل شہید نے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا. اب اس سب کی پریشانیاں چھوڑو اور گھر چلو. تمہاری ماں بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ میں ان سے آتے ہوئے کہہ کر آیا تھا کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں. جنرل شہید کی بات پر عماد مسکرایا. انہی کی دعائیں میری محافظ ہے بابا. جنرل شہید نے فخر سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تو عماد مسکراتا ہوا وجدان کی جانب مڑا. آپ کو کچھ بتانا ہے سر، اور شاید وہ سن کر آپ مجھے گولی مار دیں. عماد کی بات پر وجدان بہت حیران ہوا، لیکن وانیہ کے نکاح کا جان کر سچ میں وجدان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا. کوئی بات نہیں، وہ رشتہ تم نے مجبوری میں باندھا ایجنٹ. اس کی کوئی اہمیت نہیں سر، اس کی اہمیت پر کبھی بھی سوال نہیں اٹھائیے گا. وانیہ میرا سب کچھ ہے، وہ میری بیوی ہے، اور اس سچائی کو آپ تو کیا کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا. عماد کے سختی سے کہنے پر وجدان حیران ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہاں سے کچھ کہتا جنرل شہید سامنے ہوئے. ارے یہ اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں. میرا بیٹا قابل ہے ہر لحاظ سے آپ کی بیٹی کے. میں باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں، اور ویسے بھی جب دونوں بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ جنرل شہید کی بات پر وجدان سوچ کے عالم میں ڈوب گیا اور سامنے موجود لڑکے کو دیکھنے لگا جو سچ میں ہر لحاظ سے اس کی بیٹی کے قابل تھا، کیونکہ نہ صرف اس نے اس کی بیٹی کی حفاظت کی تھی بلکہ وہ اس کی آنکھوں میں وانیہ کے لیے وہی جذبات دیکھ سکتا تھا جو اس کی آنکھوں میں زرش کے لیے تھے. چلیں ٹھیک ہے، میں وانیہ سے بات. ارے نہیں انکل، آپ اس سے ابھی بات مت کیجیے گا. بہت ستایا آپ کی بیٹی نے مجھے، اب ذرا اس کی باری ہے. عماد نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو جنرل شہید ہنس دی اور وجدان بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکے. حال وانیہ جو تب سے مسکراتے ہوئے عماد کی بات سن رہی تھی، اس کے خاموش ہونے پر منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی. اچھا، تو اپنے جان بوجھ کر مجھے 1 مہینہ ستایا؟ اتنی سب باتوں کے بعد اس کا یہ سوال پوچھنے پر عماد کہکا لگا کر ہنس دیا. ہاں میری افغان جلیبی، جان بوجھ کر ستا رہا تھا تمہیں. جس عشق کی آتش میں جلتا رہا اس میں تمہیں بھی تو جلتا دیکھنا تھا. عماد وانیہ کو کھینچ کر خود کے قریب کر چکا تھا. بہت برے ہیں آپ، ساتھ ہی بابا بھی، انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا. ناراض ہوں میں آپ دونوں سے. وانیہ نے اس فاصلے قائم کرنا چاہا جو اس کے لیے ناممکن تھا. اب یہ دوریاں ناممکن ہیں لختے جگر، عماد نے اسی سختی سے خود میں بھیجتے ہوئے کہا. اور ویسے بھی میں چاہتا تھا کہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے تمہیں اپناؤں تاکہ کل کو کوئی تمہاری کردار کشی نہ کر سکے. اس بات پر وانیہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا.
پھر ایک خیال آتے ہی اس سے دور ہو کر پھر سے اسے گھورنے لگی۔ آپ مجھے بھگا بھی تو سکتے تھے نا، مجھے سچ بتا دیتے اور اپنے ساتھ لے جا کر مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ آتے۔ مانیہ کی معصومیت پر عماد نے مسکرا کر اس کا سر چوما۔ اور باقی سب کو کیا جواب دیتا؟ چھوٹی سی لڑکی میری قید سے بھاگ گئی؟ اتنا آسان نہیں تھا جان، ویرا میری ہر ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے شک تھا کہ کہیں فوجیوں نے راگا کو اپنے ساتھ تو نہیں ملا لیا، اسی لیے تو اس دن میں نے بکواس کی تھی، کیونکہ ویرا کو لگا تھا کہ تم راگا کی کمزوری بن چکی ہو۔ مانیہ نے ہاں میں سر ہلایا، اب وہ اس کی ہر بات کا مقصد سمجھ چکی تھی۔ اگر تمہیں بتاتا تو جتنی تم بہادر ہو نا میری جان، بندوق دیکھ کر ہی تم نے میرے بارے میں سب سچ سچ بتا دینا تھا۔ مانیہ نے منہ پھلایا، اب اتنی بھی ڈرپوک اور بے وقوف نہیں ہوں میں، عماد کہکا لگا کر ہنسا۔ اچھا، اسی لیے میرے 2 مرتبہ تمہیں بھاگنے کا موقع دلوانے کے باوجود تم بھاگ نہیں سکی، الٹا زیادہ مصیبت میں پھنس گئی۔ وہ آپ تھے جو مرجان کی مدد سے میری بھاگنے میں ہیلپ کر رہے تھے؟ جی ہاں میری جان، لیکن آپ اتنی چالاک ہے کہ دونوں مرتبہ کامیابی سے پکڑی گئیں۔ عماد نے اس کی ناک دبا کر کہا۔ مانیہ نے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ عماد، اصلی راگا سچ میں مر گیا تھا کیا؟ ہاں میری جان، وہ سچ میں مر چکا تھا، لیکن تم دکھی مت ہو، وہ اسی قابل تھا۔ وہ راگا بہت برا تھا میری جان، اس کے بارے میں سوچو بھی مت، تم بس اپنے اس راگا کے بارے میں سوچو جو ہمیشہ تمہارا راگا رہے گا۔ عماد نے نرمی سے اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ تو کیا ویرا بھائی ہمیشہ قید رہیں گے یا انہیں موت کی سزا ہو جائے گی؟ عماد، کیا آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ مرجان بہت پیار کرتی ہے ان سے، مر جائے گی ان کے بغیر۔ مانیہ کی پلکیں نم ہوتی دیکھ کر عماد نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں میری جان، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ خود کر سکتا ہے، اگر اس سب سے توبہ کر دے، وہ ہمیں ہر راز بتا کر ہمارا ساتھ دینا چاہے تو۔ ویرا کا کرائم کی دنیا میں بہت نام ہے میری جان، اس کی مدد سے بہت سے دہشت گردوں کو پکڑا جا سکتا ہے، اگر وہ مدد کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا میں کمی ہو۔ عماد نے گہرا سانس لیا۔ قصور ویرا سے زیادہ ناانصافی کے اس دور کا ہے جو نہ جانے کتنے ہی عبداللہ کو دہشت گرد بننے پر مجبور کرتا ہے۔ مانیہ نے پوری بات سمجھ کر افسردگی میں ہاں میں سر ہلایا۔ خدا کرے وہ آپ کی بات کو سمجھ جائیں۔ پھر اسے ارد گرد کے ماحول کا خیال آیا تو اس پرائیویٹ پلین کو دیکھتے ہوئے عماد سے پوچھنے لگی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی پتہ لگ جائے گا، افغان جلیبی سرپرائز ہے تمہارے لیے، ویسے بھی ہم بس پہنچ چکے ہیں۔ عماد نے اسے واپس اس کی سیٹ پر بٹھا کر سیٹ بیلٹ پہنائی۔ پلین کے لینڈ ہونے کے بعد عماد نے اس کو اپنی جیکٹ پہنائی اور اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہاں سے باہر لے آیا۔ اتنے اندھیرے میں مانیہ کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے جگہ کا اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن وہ ایئرپورٹ کافی کھلی جگہ پر واقع تھا۔ وہاں سے آ کر انہوں نے ایک گاڑی لی اور پھر گاڑی کے رکنے پر عماد نے اسے آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ کیوں کروں آنکھیں بند؟ مانیہ نے منہ بنا کر پوچھا تو عماد شرارت سے اس کے کان کے قریب جھکا۔ کیونکہ کھلی آنکھوں سے میری حرکتیں دیکھو گی نا تو نہ جانے کب تک آئینے میں خود سے نگاہیں نہیں ملا پاؤ گی۔ اس بات پر مانیہ کا چہرہ گلال ہوا، اس نے فوراً اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ عماد نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اونچے نیچے راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل پر پہنچا۔ اب اپنی آنکھیں کھول لو جان۔ مانیہ نے فوراً اپنی آنکھیں کھول لیں اور حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ ایک پل لگا تھا اسے وہ جگہ پہچاننے میں، وہ ان پہاڑوں میں اس کا اور عماد کا وہی گھر تھا جہاں وہ پہلے رکے تھے۔ پہلے یہ گاؤں دہشت گردوں کی حکومت میں تھا، لیکن اب یا تو وہ مارے جا چکے ہیں یا فوج کی قید میں ہیں۔ اب یہ گاؤں صرف ایک گاؤں ہے اور اس گاؤں میں یہ چھوٹا سا گھر تمہارا اور میرا تھا، اسی لیے اسے خرید لیا میں نے تاکہ یہ ہمیشہ ہمارا ہی رہے۔ عماد کی بات پر مانیہ نم آنکھوں سے مڑی اور بھاگ کر عماد کے سینے سے لگ گئی۔ تھینک یو عماد، یہ بہت اچھا گفٹ ہے۔ عماد نے ہنستے ہوئے اس کی چھوٹی سی ناک کو چوما۔ گفٹ یہ نہیں میری جان، تمہارا گفٹ تو یہ ہے۔ پاس پڑے میز سے ایک ریڈ کور میں لپٹا باکس اٹھا کر عماد نے مانیہ کے ہاتھ پر رکھا۔ مانیہ نے اسے کھولنا چاہا تو عماد نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ارے ابھی نہیں میری جان، ابھی رک جاؤ، پہلے میرے ساتھ چلو تم۔ عماد اسے لے کر گھر کی پچھلی جانب آیا جہاں پر ایک بالکنی سی بنی تھی، لیکن وہ کافی وسیع تھی اور اس بالکنی سے پورا گاؤں دکھائی دیتا تھا۔ مانیہ وہ خوبصورت منظر دیکھ کر مسکرا دی۔ تبھی برف باری شروع ہوئی اور سرد ہوا کی ایک لہر وہاں آئی تو عماد نے اس کا کپکپاتا وجود اپنی آغوش میں بھر لیا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ سوچا زندگی کی شروعات اسی جگہ سے کرتے ہیں جس جگہ پر ہم پہلی بار ملے۔
مانیہ نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ نہیں جی، آپ کو ٹھیک سے یاد بھی نہیں، ہم پہلی مرتبہ میری یونیورسٹی میں ملے تھے، چلیں وہاں چل کر زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ مانیہ نے شرارت سے کہا تو عماد کا کہکا ان کے گھر میں گونجا۔ جو میں نے کرنا ہے نا جان، وہ سب یونیورسٹی میں نہیں کر سکتے۔ عماد نے ہنس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی کان کی لو کو دانتوں میں دبایا تو وانیہ کانپ اٹھی۔ عماد، پاپا ماما مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، گھر چلتے ہیں نا۔ وانیہ اس کی پناہوں سے نکلنے کے لیے بہانے گھڑنے لگی۔ تمہارے بابا سے پورے ہفتے کی چھٹی لے کر آیا ہوں میں، اب ایک ہفتے کے بعد تمہاری بہن کی رخصتی کے ساتھ ساتھ ہمارا ولیمہ ہوگا، اور یہ عرصہ تم ہر پل میری پناہوں میں گزارو گی میری افغان جلیبی۔ بولا تھا نا کامیاب ہو کر تمہیں اپنی آغوش کا پھول بناؤں گا۔ عماد نے اسے پورے ارادے سے باخبر کرتے ہوئے اس کے وجود پر موجود اپنی جیکٹ اتار دی تو سردی کی شدت سے بچنے کے لیے وانیہ اس کی پناہوں میں چھپ گئی۔ عماد نے اس کا سر اپنے سینے سے نکال کر اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تو وانیہ نے گھبرا کر اسے پکارا، لیکن اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ عماد پلیز۔ اپنی شرٹ کے پیچھے موجود زپ کھلتی محسوس کر کے وانیہ کانپ کر اس کی پناہوں میں چھپی تھی۔ عماد نے پیچھے سے اس کی گردن پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا۔ اپنے ایک ایک پل کی تڑپ کا حساب لوں گا تم سے آج، تیار کر لو خود کو، بہت لمبی رات ہے یہ۔ اتنا کہہ کر عماد نے نازک ہونٹوں کو بہت شدت سے اپنی محبت کا نشانہ بنایا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے دور ہوا تو کپکپاتے وجود کے ساتھ وانیہ اس کی باہوں میں چھپ گئی۔ چلو تمہارا گفٹ کھولتے ہیں۔ عماد نے اسے اندر لا کر وہ ریڈ باکس اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو وانیہ نے سکھا سانس لیتے ہوئے وہ گفٹ کانپتے ہاتھوں سے کھولنا شروع کر دیا۔ کور اتار کر اس نے وہ ڈبہ کھولا تو اسے اندر کالے رنگ کا کپڑا نظر آیا۔ وانیہ نے اس کپڑے کو پکڑ کر دیکھا تو اس کا چہرہ چھوڑ کر پورا وجود ہی گلال ہو گیا۔ یہ گفٹ ہے عماد؟ وانیہ نے صدمے سے پوچھا۔ ہاں لختے جگر، یہی گفٹ ہے تمہارا، شوہر بہت زیادہ کنجوس ہے اسی لیے اسی پر گزارا کرو۔ وانیہ نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ آپ تو سچ میں بہت زیادہ بے شرم ہیں۔ عماد نے کہکا لگا کر اسے اپنی باہوں میں پھر لیا۔ ہاں میری افغان جلیبی، اس میں بے شرمی کی میں نے ایکٹنگ نہیں کی تھی، یہ تمہاری بری قسمت ہے کہ تمہارا شوہر سچ میں بہت بے شرم ہے۔ اف، تمہاری آدھی زندگی تو شرمانے میں ہی گزرنے والی ہے۔ عماد نے اس کے ہونٹوں کو اپنے دانتوں میں لیتے ہوئے کہا تو وانیہ گھبرا کر اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اب شرافت سے جاؤ اور اسے پہن کر آؤ، ورنہ خود پہنانا زیادہ اچھا لگے گا مجھے۔ وانیہ نے اسے بے چارگی سے دیکھا، لیکن اس ظالم کو کہاں احساس آنا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں ہی پہنا دیتا ہوں۔ عماد نے اس کے کندھے سے شرٹ کو سرکاتے ہوئے کہا تو وانیہ گھبرا کر اس سے دور ہوئی اور بھاگ کر دوسرے کمرے میں بند ہو گئی۔ عماد کا کہکا گونجا۔ نکاح کے بعد ہانیہ کمرے میں واپس آئی تو وہاں وانیہ کو نہ پا کر مسکرا دی۔ یعنی لے اڑے مسٹر عماد میری معصوم بہن کو، ایک میری بورنگ ہسبینڈ ہے، اف، میرے جیجو سے ٹریننگ لیں ذرا۔ ہانیہ اپنی جیولری اتارتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ وجدان نے وانیہ کے واپس آنے پر زری شروع سے سب سچ سچ بتایا تھا اور سب سن کر اسے عماد وانیہ کے لیے بیسٹ آپشن لگا تھا۔ اتنے گیلے ہیں مجھ سے بھئی، آمنے سامنے بتا دیتی بیگم صاحبہ، پیچھے کیوں شکوے کر رہی ہیں؟ انس کی آواز پر ہانیہ مڑی اور منہ بنا کر اسے دیکھا۔ اب آپ میرے روم میں کیوں آئے ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کیوں آیا ہوں؟ انس نے مسکراتے ہوئے قریب آ کر اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ کر کہا۔ صاف ظاہر ہے چھچورا پن کرنے پولیس والوں کو اور آتا ہی کیا ہے، لیکن بچ کریں ہونے والی کیپٹن ہانیہ وجدان خان سے۔ ہانیہ نے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے انس اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ہونٹوں کے قریب کر گیا۔ ہانیہ کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹکا تھا۔ اب تو یہ غلطی کر لی مسز، آئندہ مت کرنا۔ اب تم ہانیہ انس راجپوت ہو، اب تم ساتھ کیپٹن لگواتی ہو یا میجر، یہ تم پر ہے۔ انس نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کی ناک سے اپنا ناک رگڑا تھا۔ انس، ہانیہ جو اس کی قربت پر گھبرائی تھی آنکھیں موند کر بولی تو انس کی نظر بے ساختہ ان ہونٹوں پر پڑی۔ جانتا ہوں تم ایک خود مختار لڑکی ہو، میری پٹاخہ گڈی جو اپنی من مرضی پر چلتی ہے، لیکن میرے معاملے میں صرف میری مرضی چلے گی، ہمیشہ یاد رکھنا، پھر چاہے تم مجھے چھچورا سمجھو یا کچھ بھی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ انس کی بات پر ہانیہ نے گھبرا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ انس، ہانیہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن انس اس کے الفاظ اپنے ہونٹوں سے چن چکا تھا۔ انس کے لمس میں بہت شدت تھی، جیسے کہ ہانیہ کو خود میں بسانا چاہ رہا ہو۔
ہانیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا تو انس کا عمل اس کی مزاحمت پر شدت اختیار کر گیا۔ ہیرو بس! ہانیہ نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے پھولے سانس کے ساتھ کہا تو انس کہکا لگا کر ہنس دیا اور اسے ساتھ لگا کر اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ تم نہیں جانتی کہ تمہیں پانے کا احساس کتنا حسین ہے ہانیہ۔ یہ 5 سال ہر پل میں نے تمہیں یاد کر کے گزارا ہے، اسی لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے تب۔ ہانیہ نے منہ بنا کر کہا تو انس نے اس کا معصوم چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنے قریب کیا۔ بہت چھوٹی تھی تب تم جان، تمہارے بابا سے بات بھی کرتا تو سیدھا گولی مار دیتے۔ انس نے اس انداز سے کہا کہ ہانیہ ہنسے بغیر نہیں رہ سکی۔ چلیں کیا یاد کریں گے، معاف کیا، لیکن اگر اب کبھی چھوڑ کر جانے کا سوچا نا تو سیدھا گولی مار دوں گی۔ ہانیہ کی دھمکی پر انس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، پھر اس نے مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اتنے دنوں سے سکندر کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد بھی عرفان کو ناکامی کا سامنا ہی ہوا تھا اور یہ بات اسے بہت زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ اسے کسی بھی حال میں سکندر کو ڈھونڈنا تھا، اسی لیے اس نے ایک ہیکر کو سکندر کا پتہ ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ 2 مرتبہ سکندر نے ٹی وی کا سسٹم ہیک کر چکا تھا تو ضرور اس نے کوئی ایسی غلطی کی ہوگی جس سے وہ پکڑا جائے۔ کچھ پتہ چلا؟ عرفان نے آج اس کے پاس آ کر بہت زیادہ امید سے پوچھا۔ کچھ زیادہ تو نہیں، لیکن اس جگہ کا پتہ معلوم ہو چکا ہے جہاں سے وہ سسٹم ہیک کیا گیا۔ واہ، فوراً بتاؤ۔ اس آدمی کے پتہ بتانے پر عرفان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ وہ پتہ خادم کے گھر کا تھا۔ کون تھا ایسا اس گھر میں جو سکندر ہو سکتا تھا؟ معراج تو ہی ہے نا سکندر، میں جانتا ہوں کہ تو ہی ہے۔ عرفان غصے سے چلایا اور چیزوں کو تہس نہس کرنے لگا۔ جس شخص کو وہ معصوم سمجھتا رہا تھا وہ ان کے درمیان رہ کر ہی ان کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ ایک خیال کے تحت اس نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے خاص آدمی کو فون کیا۔ جی باس، اس کا آدمی فون اٹھاتے ہی بولا، کل ایمان اور اس معراج کو ہمارے گودام لے آؤ، دیکھنا چاہوں گا کہ کیا معراج اتنا ہی شریف ہے جتنا بنتا ہے۔ اوکے باس۔ اپنے آدمی کی بات پر عرفان نے فون بند کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ سکندر کا خوف اب سر چڑھ کر بول رہا تھا، اب پتہ لگ جائے گا معراج کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ عرفان نے خباثت سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار میں مارا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ معراج کا سچ سامنے لا کر ہی رہے گا، کیونکہ آج بھی اسے یہی لگتا تھا کہ سکندر کوئی اور نہیں، معراج ہی ہے۔ عماد مسکراتے ہوئے اپنی جان کو دیکھ رہا تھا جو سردی کی شدت سے بچتی اس کی پناہوں میں چھپی ہوئی تھی۔ صرف اس کا معصوم سا چہرہ ہی کمبل سے باہر تھا جسے عماد محبت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو عماد نے اسے اپنے جنون سے آزادی دے کر سونے کی اجازت دی تھی۔ نیند میں وانیہ اسے محسوس کرتے مسکرائی، شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ نہیں کرے نا عماد، اس نے نیند میں کہا اور شرم سے چہرہ گلال ہو گیا۔ عماد سمجھ گیا کہ وہ اس کے خوابوں میں بھی اپنی افغان جلیبی کی جان کا وبال بنا ہوا ہے۔ اپنی جان پر اسے ٹوٹ کر پیار آنے لگا تو اس نے جھک کر وانیہ کے گال پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ گندا بچہ، صبح صبح بہکا رہی ہو ایک شریف انسان کو۔ عماد نے اس کی آنکھوں میں پھونک مار کر کہا، لیکن وانیہ ابھی بھی گہری نیند سوئی تھی۔ اس کی نیند پر بے خود ہوتا عماد جھکا اور نازک گلابی ہونٹوں پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ وانیہ اس کی ان وحشیوں والی حرکت پر گھبرا کر اٹھی اور اسے دور کرنے لگی، لیکن عماد اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا بے بس کر چکا تھا۔ عماد پلیز نہیں، وانیہ نے گھبرا کر کہا تو عماد نے اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکال کر اسے دیکھا۔ میرا کوئی قصور نہیں جان، بھلا سوتے بھی کوئی اتنا پیارا دکھتا ہے، اب بک دو۔ اتنا کہہ کر عماد نے اس کے وجود پر موجود اپنی شرٹ کندھے سے سرکائی اور وانیہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا سونا بھی اب اس کا قصور تھا۔ عماد، میں رونے لگوں گی، ابھی تو سوئی تھی میں۔ وانیہ کی بات پر عماد نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ سچ میں رونے والی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے رو لینا، لیکن بعد میں، ابھی بس چپ چاپ جو رات بھر ہوا وہ پھر سے ہونے دو۔ وانیہ کی ہر مزاحمت وہ اپنی منمانیوں سے ختم کر چکا تھا۔ جنت، کل تمہاری کزن کا نہیں کہا تھا نا